السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے قسمت کے فیصلے۔ آنٹی گڈی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ آنٹی کا نام تو گڑیا تھا لیکن سب گڈی ہی بلاتے، ہم بھی اسی نام سے پکارتے تھے۔ بیٹیاں تو آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ ایک بیٹا دبئی چلا گیا، وہ وہاں کام کرنے لگا۔ خالہ گڈی کے شوہر سرکاری ملازم تھے، بیٹوں سے بڑا پیار تھا۔ کاظم کو دبئی گئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، وہ وہاں سیٹ ہو چکا تھا۔ وہ جب سے گیا واپس نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن فون آیا، کاظم نے کہا میں شادی کر رہا ہوں۔ سب پریشان ہو گئے۔ کاظم کے ابا کا تو بلڈ پریشر ایسا ہائی ہوا اور دماغ کو ڈیمیج کر گیا، وہ اب کسی کو پہچان ہی نہیں رہے تھے۔ خالہ گڈی گئیں اور بیٹے کا نکاح کرائیں۔ وہ ایک انڈین لڑکی تھی اور پارلر کا کام کرتی تھی۔ کاظم اس کے ساتھ خوش تھا۔ پھر وہ پاکستان آیا اور کچھ دن رہ کے چلا گیا۔ پھر اس نے چھوٹے بھائی ہاشم کو بھی باہر بلا لیا، وہ بھی دبئی گیا چلا اور وہاں سے یورپ کی طرف نکل گیا۔ اب دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ دونوں ہی پریشان تھے، بیٹے پیسے بھیج دیتے تھے اور خود آنے سے صاف انکار کر دیتے تھے۔ خالہ گڈی اکیلی رہ گئی تھیں۔ اب بیٹیاں بھی کب آتیں، وہ بھی اپنے گھروں میں مصروف تھیں۔ پھر کاظم کے گھر اولاد نہیں ہوئی، گڈی کو بیٹوں سے کوئی خوشی نہیں مل پائی۔ ان کے بھیجے پیسے سے بڑے شاندار گھر بن چکے تھے ان کے لیے، لیکن کیا فائدہ، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے پاکستان۔ کاظم کی اولاد نہیں تھی، وہ بھی بہت پریشان تھا۔ کر کے پیسہ تو بہت اکٹھا کر لیا لیکن سکون نہیں تھا۔ پھر ایک بہن بیوہ ہو گئی تو وہ ماں کے گھر آ گئی۔ اس کے بچوں سے ان دونوں میاں بیوی کا دل لگ گیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ہاشم نے بھی باہر شادی کر لی ہے۔ اب خالہ گڈی کہتی کہ غلط کیا، وہ غربت ہی اچھی تھی، کاہے کو بھیج بیٹھی میں، باہر کے پیسے کو کیا کروں جب استعمال کرنے والے ہی نہیں ہیں میرے پاس۔ اب وہ ہر کسی کو باہر جانے سے منع کرتی۔ اس وقت وہ بیزار ہو چکی تھیں اور پہلے وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے باہر جائیں اور باہر سے پیسہ کما کر لائیں۔ خیر وقت تھوڑی رکتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ پھر خالو کا انتقال ہو گیا، گھر ویران ہو گیا۔ کاظم کی بیوی نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور ہاشم بھی واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ خالہ گڈی بہت روتیں، لیکن اب قسمت کے فیصلے کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے، سب بے بس ہو جاتے ہیں جیسے وہ اب بے بس ہو چکی تھیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔